آپ پہلے تو بتائیے، آپ نے ظاہر ڈیسائیڈ کیا تھا، آپ شہباز شریف صاحب کی ٹیم کو آپ نے جوائن کیا، باقاعدہ پبلک آفیشلی آپ نے جوائن کیا، پھر آپ نے کوئٹ کر دیا، وجہ؟ شکریہ وسیم، آلویز اے پلیجر ٹو بی وتھ یو، اور کافی لمبے گیپ کے بعد جو ہے میں اپیئر ہو رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ بالکل، میں نے تقریباً سال کام کیا اور بڑا ہی ریوارڈنگ ایکسپیرینس تھا، بہت کچھ دیکھنے کو ملا، سننے کو ملا، سیکھنے کو ملا، اور وہ ایکسپیرینس جو میرے خیال میں وہ کانٹیکسٹ جو باہر رہ کے ہوتا ہے وہ اندر جا کر بہت حد تک چینج بھی ہوتا ہے، اس میں ایک نیوئنس بھی آتا ہے، تو اوور آل میرے لیے ایک بڑا ہی اچھا اور لرننگ ایکسپیرینس رہا۔ کیوں چھوڑا؟ میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ اتنی کوئی گہری وجہ نہیں تھی۔ سرکار، انفارچونیٹلی ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس میں اگر آپ نے کام کرنا ہے تو اگر آپ کے پاس کو بہت زیادہ الگ سورسز آف انکم نہیں ہیں، آپ بہت بڑے جاگیردار اور سرمایہ کار نہیں ہیں، تو پھر تھوڑا سا جو پروفیشنلز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ سو اینی ریگریٹس، یا آپ کو اگر ایک چوائس ملے دوبارہ ایسی کوئی، تو آپ کریں گے ایسا فیصلہ دوبارہ، یا آپ کے خیال میں نہیں بھائی بس کافی تھا؟ نہیں، دیکھیے، ریگریٹس اس لیے نہیں ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں یہ فائر وال ہے پاکستان میں، صحیح ہے، اور جب میں نے یہ کیا تھا تو بڑا تنقید بھی ہوئی تھی، کچھ لوگوں نے سراہا بھی تھا، کچھ نے کہا تھا یہ بڑا غلط کیا ہے، بہرحال لیکن باہر کی دنیا میں تو ایک نارمل سی بات ہے، ہمارے ہاں ایک وہ ہے فائر وال ہے، میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے، ایسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی پروفیشنل سٹینڈنگ پر اعتماد ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے ایک جینوئن سنسیریٹی سے کام کر سکتے ہیں۔ مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور مجھے یقین ہے کہ اب جب میرا تجزیہ ہوگا، جب میں لکھوں گا، جب میں بولوں گا، تو اس میں بہت حد تک وہ ایک سرٹن نیوئنس ہوگا جو شاید پہلے نہیں تھا۔ اچھا، اور اس میں میرا تو خیر اپنا، ابھی یہ ایک الگ موضوع ہے پورا، لیکن میرا تو اپنی رائے کہ بھائی اگر مطلب یہ بہتر ہے کئی حوالے سے کہ بندہ آفیشلی پبلکلی کوئی اپنی اگر ایفیلیشن ہے تو اس کو ظاہر کر دے، بجائے اس کے کہ اگر کسی اور طریقے سے اگر اس کسی اور موقف کو اگر سپورٹ کر رہا ہو تو ایک جرنلسٹ کی اپنی اوپینین ہوتی ہے جو کہ ایٹ ٹائمز کسی پارٹی کے خلاف جاری ہوتی ہے، کسی کے حق میں جاری ہوتی ہے، وہ تو الگ بات ہے، لیکن آپ جان کے کوئی بندہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہو تو اس سے اچھا ہے کہ بھائی وہ آفیشلی اپنی اس سے وہ اناؤنس کر دے۔ لیکن ویسے بس اس حوالے سے میرا یہ آخری سوال کہ اگر اس میں یہ اعتراض ہو کہ بھائی پھر تو آپ کا تو اوپینین ہی جناب، یہاں آپ سے مراد فہد حسین نہیں، یعنی کوئی بھی ایسا بندہ، وسیم بادامی، کوئی بھی جس پہ کرے کہ جی پھر تو اوپینین ہی کمپرومائز ہو گیا جناب، کہ آپ نے تو اپنی ایفیلیشن شو کر دی، اب کیسے جناب آپ کے تجزیے کو بادامی صاحب، فہد صاحب جس نے بھی جوائن کیا ہے اگر کبھی، تو اس کو کیسے اب ایک جو ہے وہ ایک نیوٹرل اوپینین مانا جائے؟ دیکھیے، نیوٹرل اوپینین جیسی کوئی چیز نہیں ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اوپینین ہوتا ہے، اور جب آپ کامنٹری کرتے ہیں، جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ اپنی رائے دیں، تو رائے کسی نہ کسی چیز کی بنیاد پر ہی دی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ کوئی یہاں پہ مکمل طور پر نیوٹرل ہو۔ آپ کا پرسپیکٹیو، اور اگر لوگوں کو پتا ہے، اور ہمارے میڈیا میں بھی آپ دیکھ لیں وسیم کے اس ٹائم کون ایسا شخص ہے جس کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ایک بالکل کلیئر پرسپیکٹیو ہے کہ نہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہے اور آپ باقاعدہ اچھے طریقے سے اس کے حوالے سے آرگیو کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی فیکچوئل انالیسس کو کلر نہیں ہونے دیے جا رہے، یعنی آپ کے جذبات اور آپ کے فیکٹس جو ہیں وہ مکس نہیں ہو رہے، تو میرے خیال میں اس سے ایک اچھا انریچنگ انالیسس ابھر کر سامنے آ سکتا ہے۔ صحیح ہے، فیر نا، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، صحیح ہے۔ اچھا، اب ذرا میں اجازت دیں تو میں ذرا یہاں سیاسی موضوع پہ ذرا کاشف صاحب آپ سے آغاز کروں، پھر